بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 تک 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں تم میں سے کوئی اور نہیں ہے تم میں سے کوئی الا واردها مگر وہ وارد ہونے والا ہے اس دوزخ پر. کان علی ربک ہے تیرے رب پر حتما مقضیہ لازم طے شدہ. ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے جو متقی ہوئے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا اس دوزخ میں جثیا گھٹنوں کے بل. وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی علیہم ان لوگوں پر آیاتنا ہماری نشانیاں ہماری آیتیں بینات واضح روشن. قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کی للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ای الفریقین کون دونوں فریقوں میں سے خیرون زیادہ بہتر ہے مقاما از روئے مقام کے وَأَحْسَنُ نَدِيًّا اور کون زیادہ اچھا ہے از روئے
مجلس کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی، قَبْلَهُمْ، ان لوگوں سے پہلے، مِنْ قَرْنٍ، جماعتیں، ہم احسن اثاثا، وہ زیادہ اچھی تھی ساز و سامان کے اعتبار سے، ورعیا، اور نمود و نمائش کے اعتبار سے، قل من کان فی الضلالۃ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کون ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، بس چاہیے کہ اس کی مدد کرے رحمان، مدد کرنا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جس وقت یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب، واما الساعہ، اور یا پھر قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کون ہے زیادہ برا ازروئے جگہ کے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے زیادہ کمزور ازروئے لشکروں کی۔ ماں قبل کی آیات کریمہ میں کافروں نے یہ بات کہی، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب ہم مر جائیں گے کون ہمیں زندہ کرے گا۔ کافروں نے یہ بات کہی، میرے رب نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ ان کی اس بات کا جواب دیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کہ تجھے وہ وقت اے انسان یاد نہیں جس وقت تو کچھ بھی نہ تھا اور ہم نے تجھے پیدا کر دیا، تو کچھ بھی نہ تھا اس وقت ہم نے تجھے پیدا کر دیا، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے جب انسان کچھ بھی نہ تھا، نہ کچھ سے اسے کچھ بنا دیا، تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہ تھا، ناممکن نہ تھا، دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، بلکہ دوسری مرتبہ تو اور بھی زیادہ آسان ہے۔ جب اس کی شکل نہ تھی، صورت نہ تھی، کوئی وجود نہ تھا، کوئی سانچہ نہ تھا، اس وقت اللہ پاک نے نہ کچھ سے اسے کچھ بنا دیا، ایک انسانی شکل میں کھڑا کر دیا، دیکھنے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا، پکڑنے والا بنا دیا، دوڑنے والا بنا دیا، حسین چہرہ دے دیا، حسین وجود دے دیا، عقل دے دی، سمجھ دے دی، دل دے دیا، دھڑکنیں دے دی۔ تو جس رب کے لیے یہ مشکل نہ تھا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ پاک نے انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی اس بات کا جواب دیا۔ آگے میرا رب فرما رہا، ان آج کے سبق کہ جتنے بھی لوگ سب ایک دن اللہ کی پل صراط سے گزرے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس طرح زندگی برحق ہے ہر زندہ انسان کے لیے، اسی طرح موت برحق ہے ہر زندہ انسان کے لیے، اسی طرح برزخ کی زندگی برحق ہے ہر انسان کے لیے، اسی طرح حشر کی زندگی برحق ہے ہر انسان کے لیے، اسی طرح حشر کے میدان میں جمع ہو کر نیک اعمال برے اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اسی طرح پل صراط بھی برحق ہے، اسی طرح جنت بھی برحق ہے،
جہنم بھی برحق ہے۔ یا اللہ پاک نے جتنے مراحل سے انسان کو گزارنا ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے بتلا دیا، یہ سارے راستوں سے، سارے مراحل سے گزرنا ہر انسان کے لیے برحق ہے۔ اب ہے پل صراط۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ یہ پل صراط کافروں کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل صراط کے نیچے دوزخ ہے، جہنم ہے، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اس پل صراط سے تمام نیک اور تمام بد اس پل صراط سے گزریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اس پل صراط سے گزرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ جو لوگ جو ہے پرندوں کے تیز اڑنے کی طرح اس پل صراط سے کو عبور کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے تیز رفتار گھوڑے کی مانند تیزی کے ساتھ اس پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار اونٹ کی مانند اس پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگ جس طرح دنیا میں انسان دوڑتا ہے تو تیز رفتار دوڑنے کی مانند اس پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ تو یہ ایسا ہوگا، اور عبور کرنے والے صرف اور صرف ایمان والے ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے۔ ان کافروں اور مشرکوں کا حال یہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا ایک قدم اس پل صراط پر رکھیں گے کٹ جائیں گے، اور آگ کے شعلے اسے لپیٹ لیں گے، اور یہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ کچھ 2 قدم، کچھ 4 قدم، کچھ آدھا نصف پل صراط کو عبور کریں گے، اور یہ سب کافر اور مشرک اس پل صراط کو عبور نہ کر سکیں گے۔ سب کے سب جو ہے دوزخ میں گیر دیے جائیں گے، گر جائیں گے۔ تو کٹ کٹ کر یہ تلوار سے زیادہ تیز ہونے کا مطلب کیا، بال سے زیادہ باریک ہونے کا مطلب کیا، جو اس پر آئے گا بٹے گا، کٹ کٹ کر وہ جہنم میں گرے گا۔ اگر اس سے بچے گا تو مومن بچیں گے، ایمان والے بچیں گے، جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر آئے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پھر اس کے بعد آگے ایک اور پل آئے گا جو دوزخ اور جہنم کے درمیان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس پل پر پہنچ کر پل صراط کو عبور کر لینے کے بعد اس پل پر پہنچ کر جو دوزخ اور جہنم کے درمیان میں ہے، اللہ پاک تمام ایمان والوں کے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے گا، بغض کو نکال دے گا، کینے کو نکال دے گا، اور جو ہے ہر طرح کی غلاظتیں، ہر طرح کا شر، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بد اخلاقی، ہر طرح کی جو ہے شیطانی جراثیم، ان سب سے میرا رب دل کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ان ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ امت سب سے بعد میں دنیا میں آئی، یہ نبی سب سے بعد میں اس دنیا میں آئی۔ اس نبی کی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں آخری نبی ہے، جن کی شریعت، جن کی جو ہے، جس کا دین، جس کا قرآن، جس کی حدیث، جس کی شریعت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اسی دین اور شریعت پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، تو یہی شریعت قیامت تک کام آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سب سے نبیوں میں آخری نبی ہے، آپ کی امت تمام امتوں میں، تمام قوموں میں سب سے آخری امت ہے، تو یہ جنت میں تمام انسانوں میں سب سے پہلے جائے، اور اس امت کا نبی تمام
نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جائیں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ عشرہ مبشرہ سب کے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد جس کا ایمان کا تقاضے جس قدر مضبوط ہوں گے اسی قدر وہ جنت میں پہل کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین عظیم ترین ہستی ہے، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے۔ تو نبی بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والا، یہ امت بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی۔ تو کافروں نے مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو تانا دیا کہ کافر لوگوں کی مجلسیں بڑی مجلسیں تھی، کافر لوگوں میں سردار بڑی بڑی سرداری اختیار کرنے والے تھے، مال و دولت کے حاصل کرنے والے تھے، سرداری بھی ان کے پاس تھی، مال بھی زیادہ ان کے پاس تھا، اور ازروے انسانوں کے اور قبیلے کے اعتبار قبائل کے اعتبار سے آدم کے اعتبار سے کثرت آدم کے اعتبار سے ان لوگوں کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر ابتدائی اسلام میں غربا کی تھی، کمزور لوگوں کی تھی۔ یہ آیات کریمہ کی تفسیر ہی میں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو کمزور لوگوں کی تھی۔ ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ